کام آئے گا. یہ جو ہمارا تھنڈر جہاز ہے، جے ایف تھنڈر جو ہے، جی یہ جی نواز شریف صاحب کے دستخطوں سے چین کے ساتھ معاہدہ ہوا. اور پھر 50واں جہاز جب بنا، 50th ایئر کرافٹ جب بنا، تو وہ بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اس تقریب میں انہوں نے شرکت بھی کی. اور جو دکھ کی بات آپ کو بتاؤں پرویز، بہت ہی دکھ کی جو بات کہ جب ہم کامرا ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہے تھے اور 3 چیفز جو تھے، تینوں فوجوں مسلح افواج کے تینوں چیفز جو ہیں وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے، تو نواز شریف صاحب نے مجھے انتہائی دکھ سے کہا کہ پرویز صاحب یہ وہ ایئرپورٹ ہے جہاں سے مجھے اٹک قلعے سے لایا جاتا تھا، ایک چھوٹے سے جہاز میں بٹھاتے تھے، میرے ہاتھ پہ ہتھکڑی لگا دی جاتی تھی اور اس ہتھکڑی کو پھر جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. کون شخص یہ کہانی سنا رہا ہے؟ جو جے ایف تھنڈر کے بانی ہیں. پہلا جہاز بھی اس کے دستخط سے بنتا ہے اور اب 50واں جہاز بنا ہے، پھر اس کو اس تقریب میں لایا جاتا ہے کہ آپ کی کاوشوں سے یہ جہاز بنے تھے، آئیے اس تقریب میں شامل ہوں. اور اس کی کتنی دکھ بھری یادیں جو اس ایئرپورٹ کے ساتھ وابستہ ہیں جہاں سے اس کو ہتھکڑی باندھ کے سفر کرایا جاتا تھا. تو ایسا سلوک ہم اپنے جمہوری اور منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جو ڈکٹیٹر تھے، ایوب خان صاحب قومی پرچم میں لپیٹ کے ان کو تجہیز و تکفین ان کی ہوئی. یحییٰ خان صاحب جو ہیں آج بھی ان کو عزت احترام سے ان کی تصویریں سرکاری دفاتر میں موجود ہیں، صدر پاکستان کے طور پر، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر. تو جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، وہ پاکستان کے تاریخ، سرکاری تاریخ جو ہے پاکستان کی، اس کے مطابق وہ پاکستان کے ہیرو ہیں. اور جنہوں نے پاکستان کو بنایا، پاکستان کی خدمت کی، ہم اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آج اگر پاکستان ایک ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی وجہ سے. پاکستان کے آئین نے اکٹھا رکھا ہے پاکستان کو، اور وہ آئین بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا. ان کو پھانسی دے دی گئی. جس نے دفاعی طور پر پاکستان کو خود کفیل بنایا، ابھی میں نے جے ایف تھنڈر کا ذکر کیا، ایٹمی قوت بننے کا ذکر کیا، اس کو جلاوطن کر دیا. اور سزائیں جو ہیں وہ